بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ایک بہترین سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کے اندر کئی سبق ہیں اور کئی نصیحتیں ہیں اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم صاحب نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر آیا نہیں، اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ بھلا چوری کیسے کر سکتا ہے؟ بالآخر دونوں اسی نتیجے پر پہنچے، رقم مہمان نے چوری کی ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا، افطار کرایا، اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ ایسے شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درعی حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلا لینا چاہیے، ممکن ہے کہ عالم دین نے وہ رقم اٹھائی ہو، ان کو کوئی مجبوری ہو، ان کو کوئی ضرورت ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب مولانا افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو کیا محسوس نہیں ہوا کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدلا سا تھا؟ عالم دین نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں نے آپ سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور مجھے امید ہے آپ اس کا صحیح جواب دیں گے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہم سے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ قبلہ پچھلے سال رمضان مبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی، اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا حضور رقم آپ نے لی ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی ہے۔ مانو جیسے میزبان حیران و پریشان ہو گیا، اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے، اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رقم آپ کو ڈھونڈنے کے باوجود نہ مل سکے اور آپ پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد عالم صاحب نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر یہ چوری کا الزام لگایا ہے، مجھے چور کہا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک بات ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، 52 ہفتے گزر گئے، پورا سال گزر گیا، اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا،
اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پاک میں سے وہ تمہاری رقم بھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید کو اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کے اندر مکمل رقم پڑی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس نصیحت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ ایک تو یہ کہ بلا تحقیق بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ہمارا یہ حال ہے کہ سال کیا کئی سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہم قرآن اٹھاتے ہیں اس دن جس دن ابا کا انتقال ہو، جس دن اماں کا انتقال ہو، ان کے ایصال ثواب کے لیے رسمی طور پر 1-2 پارے یا چند ایک اوراق پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن کو اوپر جزدان میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور ہم کبھی قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں ہمارے حالات۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔